السلام علیکم دوستو، آچاریہ پرمود کرشنم نے بہت عجیب باتیں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت اہم لیکچر دیا ہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹڈ ہے، ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو پیغمبر کو مانتے ہیں وہ پیغمبر کی نہیں مانتے۔ اسی لیے میں نے وہ کہا کہ جو آہستہ آہستہ باتیں ہوئی وہ سب یاد ہیں، اور ایسے اٹھا کر کے جو باتیں کہی گئیں زور زور سے وہ یاد نہیں۔ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، بھائی آپ کا بگڑ کیا جائے گا جو سچائی کو سویکار کر لوگے؟ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں صاحب، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا، ظلم، فینیٹزم۔ نہ، غلط۔ جو چیز سخت ہوتی ہے، کٹر ہوتی ہے، فینیٹک ہوتی ہے، وہ پھیلتی نہیں، سکڑتی ہے۔ یاد رکھیے گا، پھیلتا وہ ہے جو لچیلا ہوتا ہے۔ تنگ دلی اور سنگ دلی کا نام اسلام نہیں ہو سکتا، فراخ دلی اور دریا دلی کا نام اسلام ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا۔ جاوید جعفری صاحب، صرف آپ کو ہی نہیں، سب کو۔ اسی لیے مولا کائنات کہا گیا نا کہ سبق تم نے محبت کا ہر ایک انسان کو سکھلایا، رزق چینٹی کو بھی بخشا، دین دنیا میں پھیلایا۔ کیا صاحب مرتبہ رہا ہوگا، واہ! کہ جس نے جان لی، خنجر بھونک دیا، اس کو بھی بچانے کی کوشش کی کہ اس کے لب خشک ہیں، لگتا ہے روزے سے شربت پلا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر، آخری بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی بھی امت جس میں ہم نے ایک خبردار کرنے والا، ایک پیغمبر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 25 پیغمبروں کے نام ہیں۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے۔ کوئی بھی مسلم نہیں ہے جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام میں فرض ہے کہ مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے، ایک مہان پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے، بنا کوئی والد کے، بنا کوئی پتا کے، جو بہت سے ماڈرن ڈے کرسچن آج نہیں مانتے، ماڈرن ڈے عیسائی نہیں مانتے۔ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور کوڑ کو سدھارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے. اسلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا فرض ہے. قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، ہم کچھ پیغمبروں کے قصے اس قرآن میں بیان کرتے ہیں اور کچھ پیغمبروں کے نہیں. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، اور اس کا ذکر احمد ابن حنبل میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 and 266. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک دور کے لیے تھا. مثال کے طور پہ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے، اپنے ساتھیوں سے، کہتے ہیں گو ناٹ انٹو دا وے آف دا جینٹائلز. جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. Enter ye not into the city of the Samaritans. آپ سیمریٹینز کے شہر میں مت جائیے. But rather go to the lost sheep of the house of Israel. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس، بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے. میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم، اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری رسول تھے، وہ صرف عربوں یا صرف
مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی لیے ان کا تذکرہ, ان کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے. اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, سورہ اعراف میں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں, کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف میں, سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں, عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے, بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے, اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل, میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے, اور ریکنفرم کرنے کے لیے, تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ, وہ وحی جو پہلے آ چکی ہے, اور یہ بتانے کے لیے, یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا, اس کا نام ہے احمد. اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, ان کی پیشن گوئی, ان کی بھوشیہ وانی توراہ اور انجیل میں بھی ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں, بھوشیہ وانی کے بارے میں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے, بک آف ڈیوٹرانومی میں, چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say. خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے, میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا, اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا, اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا. یہ پیشن گوئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے, جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے, تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا, اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے, اور دونوں یہود تھے. اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی, اس بھوشیہ وانی کو پورا کرنے کے لیے, تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد, سارے پیغمبر اس بھوشیہ وانی کو پورا کرتے ہیں. سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے. مثال کے طور پر ڈینیل, آئزایا, ایزیکیل, سولومن, جان, میں پیس بی اپون دیم آل, یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا. اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں, اور آگے لکھا ہے like unto thee, موسیٰ علیہ السلام جیسا. ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام
दोनों कुदरती तौर पे पैदा हुए थे, दोनों के वालिदा थे और वालिद थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कुदरती तौर पे नहीं पैदा हुए, वो एक मौजज़ा से पैदा हुए। इट वॉज अ मिरेकुलस बर्थ। उनकी वालिदा थी लेकिन वालिद नहीं थे, वो बिना पिता के पैदा हुए। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने शादी की और उनके बच्चे थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने ना शादी की ना उनके बच्चे थे। हम जब बाइबल पढ़ते हैं पता लगता है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों की मौत एक कुदरती मौत थी। दे हैड अ नेचुरल डेथ। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ही डिड नॉट डाई नेचुरली। उनकी मौत कुदरती मौत नहीं थी। कुरान मजीद में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया अपनी तरफ। हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत नहीं हुई। और बाइबल में भी जब हम पढ़ते हैं, मैं ये साबित कर चुका हूं मेरे दूसरी तकरीर में, वॉज जीसस रियली क्रूसिफाइड पीस बी अपॉन हिम, कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया था, उनकी मौत नहीं हुई। लेकिन आम ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे। ये वक्त नहीं है बहस करने का क्या वो सूली पे चढ़ाए गए थे, क्या उठाया गया है जिंदा उन्हें। लेकिन दोनों मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कुदरती मौत उनकी नहीं हुई। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया। उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 कि ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। When he approached his own did not receive him. वो जब अपने लोगों के पास गए उन्होंने उसे माना नहीं। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने दौर में हाकिम थे। उसके मानी वो सजा दे सकते थे मौत की या जिंदगी की। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। कई यकसानियत हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेके आए। वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आए थे और इसका जिक्र बाइबल में भी है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। इससे यह पता लगता है कि यह पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और इसके बाद लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में खुदा कहते हैं कि अगर आप इस पैगंबर को नहीं मानोगे तो मैं आपसे बदला लूंगा। इफ यू डोंट बिलीव इन हिम आई विल रिक्वायर ऑफ दी, आई विल टेक रिवेंज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी पेशन गोई कई जगह पे है। अगर आप पढ़ते बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, इसमें लिखा है कि एक किताब दी जाएगी एक अनपढ़ पैगंबर को, एक अनपढ़ नबी को, और उससे कहा जाएगा आप पढ़ो, और वो कहेगा कि मैं अनपढ़ हूं। बिल्कुल ये वाकया पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही फर्स्ट रेवलेशन जब नाजिल हुई और जिब्रील सलाम उनके पास पहली वही लेके आते और कहते इकरा,
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں ان پڑھ ہوں۔ یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ، بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں۔ ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتقم وکل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم۔ یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem۔ اس کا منہ بہت میٹھا ہے، he is altogether lovely، وہ پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں۔ اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم، ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے، احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم۔ جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو، اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم، تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم، لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ پیارا ہے۔ لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم۔ اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے، پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے۔ انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter، ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا۔ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں And when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever۔ جب میرے والد ایک سہایک، ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ گوسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come۔ اس کے معنی ہے It is expedient for you that I go away، آپ کے لیے بہتر ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں، for if I go will he come، کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا، when I go shall he come۔ Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away he shall not come۔ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا۔ اس کی شرط ہے یہ کمفرٹر، یہ سہایک، یہ مددگار کی آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے، پھر وہ کمفرٹر، وہ سہایک آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے آچاریہ پرمود کرشنم کی جو اس نے لیکچر دیا اور جو اس نے خطاب کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیکچر سن لی، یقیناً اس سارے بیان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے اور آپ مطمئن ہو جائے، ایک ہوتے ذہنی دباؤ، ذہنی پریشر اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتے، اور آپ کے دل کے اندر غم اور بے چینی آ جاتی ہے، آپ پریشان رہتے ہو، آپ کے دل و دماغ حاضر نہیں رہتے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کو فالو کر لیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اسلام کو میں کیوں فالو کر لوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ میں اسلام کو کیوں فالو کر لوں، تو آپ سٹڈی بھی کر سکتے ہو، آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہو کہ آیا اسلام کے اندر ایسی کوئی یعنی ایسے احکامات اور ایسے حکم تو نہیں ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کا حکم دیتا ہو، نہ انصافی ہو۔ جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو ایک ایسا رویہ اور ایک ایسے معاملات نظر آئیں گے
کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک نبی اور اس کے ایسے معاملات، ایسے اخلاقیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے، اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کی وجہ سے بہت سے کفار مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دل کے ساتھ اسلام کو قبول کیا کہ اس کے اندر تو خیر خواہی ہے، اس کے اندر تو یکسانیت ہے، اس کے اندر تو عدل اور انصاف ہے۔ تو یقیناً اسلام میں چین اور سکون ہے، راحت والی زندگی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی ڈپریشن نہ ہو، تو آپ اسلام پر مکمل عمل کر لیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا آپ داخل ہو جائے، مکمل آپ داخل ہو جائے، آپ کو راحت اور سکون اور چین والی زندگی مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ بے چین رہیں گے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے دل میں غم ہوگا، آپ پریشان رہیں گے۔ تو یقیناً اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکے ہوں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی لیکچر سے بھی، اور اس طرح کے ویڈیوز اس چینل پر آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔